الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله المولان العلي العظيم۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حضرات گرامی، امت مسلمہ کو پیش آمدہ مسائل جس سے آج امت مسلمہ چاروں طرف سے گھری ہوئی ہے اور باطل اپنی پوری قوتوں کے ساتھ اسلام کو، اسلام کے ماننے والوں کو مٹانے پر تلا ہوا ہے، ان کی جڑیں اکھاڑنے پر تلا ہوا ہے۔ پوری امت مسلمہ نرغے میں ہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے حالات امت مسلمہ کے اوپر آئے، ہر دور کے اندر آئے، لیکن ہمیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصفہ کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ ہمیں ہر دور کے اندر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طرز عمل دیکھنا ہوگا۔ ایک ایسے ہی انتہائی سنگین موقع پر اور روح فرسا موقع پر اپنے جانثار ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے وقت میں ہی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی تھی، لا تحزن ان اللہ معنا۔ انہی الفاظ سے آج امت مسلمہ کو انہی الفاظوں سے اپنے دل کو سمجھانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت ہمارے ساتھ ہے، ہم ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سرخ روئی عطا فرمائیں گے، اس شرط کے ساتھ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ بالکل گھبرانے کی اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کو کامیابی عطا کریں گے اور سرخ روئی عطا فرمائیں گے۔ باطل سے کبھی حق دبا ہے نہ دبے گا، روکے سے یہ سیلاب رکا ہے نہ رکے گا۔ کانٹے نہیں تم راہ میں بارود بچھا دو، پیچھے یہ قدم اپنا ہٹا ہے نہ ہٹے گا۔ اور تاریخ لکھا کرتے ہیں جو خون سے اپنے نام ان کا نشان ان کا مٹا ہے نہ مٹے گا۔ حضرات گرامی، امت مسلمہ کے اوپر بڑے سنگین سنگین حالات اس سے پہلے بھی آئے۔ قرآن کریم کا مطالعہ، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ اور تاریخ اسلام کے مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایمان والوں کو پہلے ہی آگاہ کر رکھا ہے۔ ان خطرات سے آگاہ کر رکھا ہے۔ کبھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصاتھا۔ کیا یہ وہی حالات نہیں ہیں کہ جس کی خبر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دے دی تھی کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ دنیا کی قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔
اور ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ کھانے کے پیالوں کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسے تمہیں مارنے کاٹنے کے اوپر تل پڑیں گی۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی دن ایمان والوں کو بتا دیا تھا کہ تم یہ گمان میں مت رہنا کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تمہارے اوپر پہلے جیسوں کے حالات بھی نہیں آئے۔ پہلے جیسوں کے حالات کے بارے میں فرمایا مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کے اوپر تنگیاں اور سختیاں پیش آئی، وہ ہلا ڈالے گئے، دنیا کے بڑے بڑے خطرات ان کے سامنے پیش کیے گئے، یہاں تک کہ وقت کا نبی ان کے درمیان موجود ہے، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ اللہ کا رسول پکار اٹھا، والذین آمنوا معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ رسول بھی کہہ رہا ہے، رسول کے ماننے والے بھی کہہ رہے ہیں، کتنے سخت حالات کے اندر کہ جب چاروں طرف سے گھر گیا ہو انسان، جب کوئی نکلنے کی تدبیر سامنے نظر نہ آ رہی ہو، جب چاروں طرف سے ساری راہیں مسدود ہوں، ایسے وقت میں ہی تو کہ جس ذات کے اوپر یقین کامل کیا اور اس کی راہوں کے اندر نکلے، اور حالات وہ کہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اور لگ رہا ہے کہ مٹا دیے جائیں گے، مار دیے جائیں گے، اب بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے، ایسے وقت میں ہی تو رسول پکارے گا، ایسے وقت میں ہی تو اس کے ماننے والے پکاریں گے، اس کے پیروکار پکاریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا الا ان نصر اللہ قریب، یہی تو وہ وقت ہے جب دنیا کے اسباب فیل ہوتے نظر آ رہے ہوں، بے سر و سامانی کا عالم ہو، اپنے کو بے بس اور محتاج پایا جا رہا ہو، یقین کامل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر جمع ہوا ہو، فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، غور سے سنو کہ اسی وقت مدد آئے گی، اب یہ مدد کا وقت آپ پہنچا ہے۔ قرآن کریم نے غزوہ خندق کا نقشہ کھینچا، غزوہ خندق کا موقع ہے، دشمنوں نے مدینہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، مدینے کے یہودی عہد شکنی کر چکے ہیں، خطرات کو سامنے دیکھ کر جو ایمان والے تھے، جو نئے نئے ایمان والے تھے، ان کی زبانوں کے اوپر یہ الفاظ جاری ہوئے ہیں ما بعدنا اللہ الا غرورا، یہ کیا کیا تم نے؟ ہمیں مروا ڈالا، ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، ہمیں تو آپ نے کہا تھا کہ تم کامیاب ہوگے، یہ دیکھو چاروں طرف سے مدینہ کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے، اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، ہمارا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، ہمارے گھر بار تباہ ہو جائیں گے، ہمارے بچے اور بیوی مار دیے جائیں گے، ہمارے اسباب چھین لیے جائیں گے، ہمیں تو لگ رہا ہے صرف ہمیں دھوکہ دیا گیا۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں۔ قرآن کریم نے آگے ان لوگوں کی کیفیتوں کا بیان کیا جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی
کہ ان آیتوں کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اوپر یقین کامل کیا تھا، وہ پکار اٹھے، چلا اٹھے، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہ تو وہی وقت آن پہنچا ہے کہ جس کا کلام پاک میں ہمیں بتا دیا گیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی بتایا گیا تھا۔ کیا بتایا گیا تھا؟ کہ ایسا نہیں ہوگا کہ تم یہ کہہ دو کہ ہم ایمان لے آئے اور چھوڑ دیے جاؤ گے۔ فرمایا آزمایا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، آزمایا جائے گا، کھرے اور کھوٹے کی پہچان کی جائے گی، منافق کون ہے اور ایمان والا کون ہے۔ یہ حالات اس لیے لائے جاتے ہیں تو جو پکے ایمان والے تھے وہ پکار اٹھے، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو وہی حالات ہیں۔ فرمایا وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، ان کے ایمان کو متزلزل تو کیا کر پاتی یہ حالتیں، یہ دشمنوں کا خوف، بلکہ ان کے ایمان کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ آگے قرآن کریم نے ان لوگوں کا بیان کیا، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ ومنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ان لوگوں کے اندر کچھ لوگ تو وہ ہوئے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس بات کا عہد کیا تھا، یعنی اس کلمے کو پڑھا تھا اور اس کے اوپر قائم رہنے کا عہد کیا تھا، ان لوگوں کی یہ حالت تھی کہ وہ اپنی نظر پیش کر چکے، اور کچھ لوگ ہیں جو اس نظر کو پیش کرنے کے لیے منتظر ہیں، یعنی ان کے ایمان کے اندر تازگی آئی اور انہوں نے اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ کے اندر پیش کر دیا، اور سب سے زیادہ محبوب چیز انسان کے لیے اپنی جان ہوا کرتی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ لوگ مشتاق ہیں، آگے بڑھنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے اپنے عمل سے کسی طرح کا کوئی تغیر اور تبدل نہیں کیا، بلکہ اس ایمان کے اوپر ثابت قدم اور کھڑے رہے۔ ایمان والے کو ایمان کے تعلق سے سب سے زیادہ پیاری چیز جو ہوتی ہے، مرنا ویسے بھی ہے، صحابہ اکرام کو قلق ہوتا تھا اگر کسی کو بسترے کے اوپر موت آتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینکڑوں غزوات کے اندر شریک ہوئے، اور ہر غزوے کے اندر آپ نے شہادت کی غرض سے دشمنوں کا جدھر جتھا ہوتا تھا تنہ تنہا ادھر ہی کو نکلتے تھے، اور یہ تمنا کرتے تھے کہ مجھے اس میدان کے اندر شہادت نصیب ہو جائے۔ لیکن آج افسوس ہے کہ وہ بسترے کے اوپر ہیں، افسوس ہو رہا ہے تو کس، یعنی مرض موت ہے اور بسترے کے اوپر ہیں، افسوس ہے، قلق ہے اور غم ہے تو اس بات کا کہ مجھے شہادت نہیں عطا ہو سکی۔ یہ ہیں صحابہ اکرام، یہ ہیں اس کلمے کو پڑھنے والے لوگ جنہوں نے اپنے کو امتحان کے لیے پیش کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو اس کی ایمان کے بقدر امتحانات اس کے سامنے ضرور آتے ہیں، جس کا نام بار بار آپ کے سامنے حالات آنا، یہ امتحان ہونا ہے، حالات کا آنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حالات کبھی جانی آئیں گے، کبھی مالی آئیں گے، کبھی غم دے کر آئیں گے، کبھی پریشانیاں دے کر آئیں گے، کبھی موت دے کر آئیں گے، کبھی زندگی دے کر آئیں گے، اور کبھی حالات خوشیاں دے کر آئیں گے، کبھی حالات مال دے کر آئیں گے۔ یہ بھی حالات ہی ہوں گے، حالات کا مطلب امتحان ہوگا، مال دے کر امتحان ہوگا، خوشیاں دے کر امتحان ہوگا،
بیاہ شادی کے موقع دے کر امتحان ہوگا، عقیقہ اور ولیمہ دے کر امتحان ہوگا، صحت دے کر امتحان ہوگا۔ یعنی الفت میں برابر ہیں، وفا ہو کہ جفا ہو، چاہے ادھر کا معاملہ ہو یا ادھر کا، یہ سب امتحانات سے گزارا جا رہا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کس کا کون اپنے ایمان کے اندر کھڑا ہے اور کون کھوٹا ہے، کون منافقت سے کام لیتا ہے اور کون پکا سچا ایمان والا ہے۔ تو آج امت مسلمہ کو درپیش مسائل، جس نے کلمے کے اوپر یقین کیا اور اس یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کے سامنے حیات طیبہ ہے، اس کی نظر قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے اوپر ہونی چاہیے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہونی چاہیے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب ذات ہے، جس کے لیے یہ کائنات کا قصہ برپا کیا گیا ہے، جس کے لیے اس عالم کو بنایا گیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحانات کے اندر اتار دیا، اور ایسے امتحانات کے اندر اتارا۔ آپ کی حیات طیبہ، آپ کے جانثار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں۔ شعب ابی طالب کے اندر 3 سال قیدیوں کی طرح سے زندگی گزاری، کہ جن کے اوپر آپ کے شہر والوں نے آپ کا ناطقہ بند کر دیا تھا، مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، کھانے کا، پینے کا، لین دین کا، تعلق رکھنے کا، ساری چیزوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا، اور مسلسل 3 سال گزرے۔ اور ان 3 سال کے اندر حالات کیا تھے صحابہ اکرام کے؟ پتے کھانے کے اوپر مجبور ہوئے، کھال کے ٹکڑے پانی کے اندر بھگو کر کھانے کے اوپر مجبور کیے گئے۔ وہ پیاری ذات جس کو طائف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حالات کے اندر امتحان کی راہ سے گزارا، کہ جو رحمت للعالمین ہے، جس نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، جو سب کی فکریں لیے ہوئے تھا، اسی کو لہو لہان کر دیا گیا۔ کیسے دل دوز اور روح فرسا واقعہ بھلایا جا سکتا ہے؟ صحابہ اکرام 70 صحابہ اکرام بیر مونا کے اندر سجدے کی حالت کے اندر کاٹ دیے گئے۔ کیسے بھلایا جا سکتا ہے؟ کیسے نظروں سے اوجھل کیا جا سکتا ہے اس واقعے کو؟ وہ ذات پاک کہ ایک شریف النسل مدینے کا، مکے کا وہ انسان کہ جس کو امین اور صادق کہہ کر پکارا جا رہا تھا، جس سے سارے محبت کرتے تھے، آج اس کے سر کی قیمت 100 اونٹوں کی کیوں لگا دی گئی؟ کیا وجہ تھی 100 اونٹوں کی قیمت اس کے سر کی لگا دی گئی؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پیارے چچا، کس لیے کلیجہ چبا دیا گیا؟ کس لیے ناک کان کاٹ لیے گئے؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے رفقا 70 رفقا ان کے ساتھ، آپ کے اہل بیت کو، سیدنا امام حسین کو کیوں کربلا کے میدان کے اندر لہو لہان کر دیا گیا؟ کیوں ان کے سر اتار لیے گئے؟ کیوں ان کا مسلا اور کچلا کر دیا گیا؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس لیے سولی پر چڑھا دیا گیا اور اوپر سے تیروں کی بوچھار کر دی گئی؟ حضرت عبداللہ ابن رواحہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روحیں سوال کرتی ہیں کہ کس لیے ہمارے جسموں سے ہمارے سر کو جدا کر دیا گیا؟ حضرت امام ابو یوسف کس لیے کوڑے لگا دیے گئے؟ اور وہ کیا وجہ پیش آئی تھی کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیل کے اندر کیوں وفات ہو رہی ہے؟
آخری وقت جیل کے اندر کیوں وفات ہو رہی ہے؟ اسی کلمے کے یہ لوگ پڑھنے والے تھے، اسی کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے والے یہ حضرات تھے، جس کی بنا پر ان امتحانات سے گزارا گیا۔ اور جب یہ ان ابتلاء اور آزمائشوں کے اندر کھڑے اترے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی وَلَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا۔ جب وہ اس کے اوپر کھڑے اترے تو 313 کی مختصر سی تعداد اس نے باطل کے چھکے چھڑا دیے۔ قیصر و کسریٰ کے تاج ان کے قدموں کے اندر آ گرے۔ اس وقت کی دنیا کی سپریم پاور تھی قیصر اور کسریٰ، وہاں کے تاج و تخت کو غبار راہ سے زیادہ کوئی حیثیت نہ دی، باطل کو پاش پاش کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ ان امتحانات سے گزار کر سچ فرمایا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان سے وعدہ فرماتا ہے، جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں گے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ خلافت عطا کریں گے، دنیا کی بادشاہت عطا کریں گے۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ حضرات عرب و عجم کے بادشاہ بن گئے، دنیا کو بادشاہت سکھائی، دنیا کو انصاف سکھایا، دنیا کو زندگی کا سلیقہ سکھایا، کھانے پینے کے آداب سکھائے، بڑوں کا ادب اور بچوں کے اوپر شفقت سکھائی، بیویوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ، والدین کی قدردانی سکھائی، سب کو الگ الگ شعبوں کے اندر بانٹا گیا، اور سب کے بارے میں ایمان والوں کو یہ حکم دیا گیا کہ حسب مراتب سب کے ساتھ پیش آیا جائے۔ بیوی کو بیوی کے ذریعے، بیوی کے تعلق سے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، والدین کو والدین کے تعلق سے حسن سلوک کیا جائے، ایک دوسرے کی محبت کے اندر ایک دوسرے کے اوپر ظلم و ستم نہ ہو جائے، اپنے اور پرایوں کے اندر مکمل انصاف قائم ہو، اپنے پرائے کو دیکھ کر ایک کے حقوق کو پامال نہ کر دیا جائے اور ایک کو دبانے نہ دیا جائے۔ یہ تھا مکمل انصاف، یہ تھا دنیا کو جینے کا طریقہ۔ جب یہ قوم اس چیز کے اوپر چلی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بر اعظموں تک دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا سکہ جما دیا۔ اپنی فتح و نصرت کی کہانی اگر سننی ہے اور اگر پڑھنی ہے تو مدینہ اور مکہ، جنگ احد، جنگ بدر، ایران اور شام، ایران اور روما، شام اور لیبیا، ان کے جنگلوں سے، ان کی وادیوں سے پوچھو کہ ایمان والوں نے کیا قربانیاں دی اور کب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں عطا کی۔ اور اگر ممکن ہو تو جبل طارق سے پوچھو، افریقہ کے جنگلوں سے پوچھو، سمندروں کی گہرائیوں سے پوچھو، آسمان کی بلندیوں سے پوچھو، آسمانوں کے اندر کمن ڈالی، سمندروں کی گہرائیاں ناپی، دست تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم وہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فتح و نصرت کا وہ چیز عطا کی تھی۔ ایمان والے کے ایمان کے سامنے یہ ساری چیزیں، ان کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ وطن کو خیر آباد کر دیا جاتا ہے، بیوی بچوں کو خیر آباد کر دیا جاتا ہے، مال و دولت کو خیر آباد کر دیا جاتا ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ ایمان والا اس سوچ کے اوپر اس نے کلمہ پڑھا ہے، اسی سوچ کے اوپر اگر یہ چلے گا تو دنیا کے اندر کامیابی عطا کرے گا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال ایمان والوں کو ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایسے حالات کے اندر فرما رہے ہیں، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ حالات جتنے بھی سخت ہوں، جتنے بھی پریشانیاں، جتنے بھی یہ دشمنوں کی یلغاریں تم دیکھ رہے ہو، یہ کچھ نہیں ہے۔ تو عقاب ہے، عقاب پرندہ، اور عقاب کی خاصیت یہ ہوتا ہے کہ یہ ان طوفانوں سے اوپر اڑ کر چلتا ہے، اس کی نظر کے اندر ان طوفانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی۔
تو فرمایا کہ تو عقاب کی مانند ہے، یہ تجھے اونچا اڑانے کے لیے چل رہی ہیں۔ آج جب یہ حالات آ گئے، ہر ایمان والے کی ذمہ داری بنتی ہے، امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، شہری ہو یا دیہاتی، وکیل ہو یا ڈاکٹر، انجینئر ہو یا عالم، سب کی ذمہ داری، عورت ہو یا مرد، سب کی ذمہ داری ہے کہ ان حالات کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات کے اندر یہ ان کی خبر گیری کریں، ان حالات کے اوپر باریک نظر رکھیں اور ایمان والوں کی ہمتوں کو پسپا نہ ہونے دیں، ان کی خبر گیری کریں، ان کے کام بنائیں، ان کے کام میں آئیں۔ اور یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ دنیا کے یہ حالات کہیں اس کے ایمان کو متزلزل نہ کر دیں، ان کے ایمانوں کو سنبھالنا ہے، ان کو باطل کی سازشوں سے آگاہ کرنا ہے، ان کے قدم جمانے کی بھرپور صحیح اور کوشش کرنا ہے۔ یہ ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ تو سب ایمان والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں، اور ایسے وقت میں جب حوصلے توڑے جا رہے ہوں، جب مختلف طریقے سے یہودیت اور نصرانیت اور کفرانیت یہ اپنی پوری آن بان اور پوری سازشوں کے ساتھ امت مسلمہ کے اندر کنبلیں لگا رہا ہو، پاڑ کر رہا ہو، ان کے اندر گھس کر کھیل رہا ہو، ایسے وقت میں دفاع کرنا ہے اور ان سازشوں سے امت کو آگاہ کرتے ہوئے ان کی سازشوں کو ناکام کرنا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب ایمان والوں کی حفاظت ایمان کی فرمائیں، سب کی عزتوں کی عصمتوں کی حفاظت فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس روئے زمین کے اوپر سارے انسانوں کو، سارے ایمان والوں کو کامیابی عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔